بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 3 جماعت ہشتم مضمون اردو کا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ان کے مصنف کا تعارف بیان کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اس کی بلند خوانی کریں گے۔ الفاظ، مشکل الفاظ ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے رہیں اور ان کے معنی بھی آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن زیادہ کوشش یہ کریں کہ الفاظ کا پہلے آپ سوچیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا، تاکہ جب آپ کو بتایا جائے گا تو اس وقت وہ آپ کا ایک طرح سے ریوائز ہو کر انشاءاللہ پکا ہو جائے گا۔ اور انڈرلائن بھی الفاظ کر دیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے سبق کے اختتام پر یہ الفاظ معنی لکھنے بھی ہوں گے۔ تو اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، بڑے کھلے اخلاق والے تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا، اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، شوق رہتا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ مذہب اور ملت دونوں مترادف استعمال ہوئے ہیں بچوں۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان میں ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری اور یگانگت ٹپکتی ہے۔ مہر و محبت یہ بھی مترادف ہیں، غم خواری دوسرے کا غم کھانا اور یگانگت بھائی چارہ ٹپکتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، رکتے نہ تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، ناراض نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط وہ ہوتا ہے جس پر ٹکٹ نہ لگی ہوئی ہو، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ دونوں مترادف استعمال ہوئے ہیں بچوں۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا، انتہائی درجے کا تھا۔ باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بئی ہمہ اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ بھائی بچوں، ایک لفظ ہے احباب حبیب کی جمع، حبیب دوست کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے اوراق، یہ اوراق ورق کی جمع ہے، ورق۔ اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ آنکھ سے سوجنے کا مطلب آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھا نہیں جا رہا اور ہاتھ سے لکھا نہیں جا رہا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، حوصلہ بڑا وسیع تھا، کشادہ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ اندھے جن کو نظر نہ آتا ہو، لنگڑے جو ٹانگوں سے معذور ہوں، لولے جو ہاتھ پاؤں میں سے یعنی ایک سے زیادہ ٹانگ بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹانگ سے بھی معذور ہیں، پھر ہاتھ سے بھی ہیں تو ان کو، اور اپاہج جو بالکل معذور لوگ ہوں، مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد، جنگ کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، کچھ اوپر 150 سے کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، بساط سے زیادہ، طاقت سے زیادہ۔ اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے یعنی خود اپنے خرچے کے اعتبار سے تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بگڑ گئے تھے۔
نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب، عمائد میں سے بڑے لوگوں میں سے، مشہور لوگوں میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، مرزا کے دلی دوست تھے، وہ جس کو جگری یار کہتے ہیں، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ چھینٹ بیٹے کپڑوں کے نام ہیں، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں کپڑوں کے، قیمتی کپڑوں کے اور گھٹیا کپڑوں کے یہ نام رہے۔ تو چھینٹ کا جو کپڑا ہے وہ ذرا گھٹیا قسم کا کپڑا تھا، تو اس کا چوغا پہنے ہوئے تھے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ دار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنتے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی بچو، ایک ہے مالیدہ، ایک ہے جامہ دار نہیں، جامہ وار۔ تو یہ دو جو کپڑے مالیدہ یا جامہ وار یہ قیمتی کپڑے تھے، اور چھینٹ گھٹیا کپڑا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے چھینٹ کا چوغا پہنا ہوا تھا، جبکہ عام طور پر وہ مالیدہ یا جامہ وار کپڑا جو تھا اس کا فرغل یا چوغا وہ پہنتے تھے۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، ترس آ گیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے، دل تو ایسے ہی کرتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جھاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، سردی خوب پڑ رہی ہے۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا، یعنی نہ انہیں محسوس ہونے دیا، اور یہ کہ گھٹیا ہونے کی وجہ سے وہ اتروا رہے ہیں، بلکہ ایسا اظہار کیا، ایسی چاہت کا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ واقعی لینا چاہتے تھے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، سمجھدار تھے بہت، اس قدر تھی، اور مزاح بھی، ظرافت سمجھداری کو بھی کہتے ہیں اور مزاح کو بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ناطق یہ انسان کی صنف کا نام ہے، حیوان ناطق، کیونکہ حیوان ایک جنس ہے، اور حیوان ناطق اس کی ایک نوع ہے۔ حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب اس ایک نہیں رکھے کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ کہ ایک گزر گیا تھا وہ نہیں رکھ سکا، اور یا یہ کہ ایک بھی نہیں رکھا۔ تو کیسے انداز سے جواب دیا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے، مہمان خانہ، دیوان خانہ، تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکی است۔ وہ کہتے ہیں کہ آب چشمہ حیوان، چونکہ یہ چشمہ حیات یا چشمہ حیوان یہ نہایت نایاب چیز کا نام ہے نا، تو اب اس کا لقب رکھ دیا وہ جس نے نواب صاحب نے، جنہوں نے ان کا استقبال کیا، اور وہ تھے جس جگہ پہ وہاں اندھیرا تھا، تو کہا کہ آب چشمہ درون تاریکی است، یعنی نواب صاحب جیسی نایاب اور قیمتی چیز اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بس سبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہمہ آفتاب است۔ دیوان خانے میں گئے تو وہاں مشرقی طرز تعمیر کے حوالے سے، کیونکہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں دھوپ بھری ہوئی ہو، تو دھوپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ این خانہ ہمہ آفتاب است، یہ تو گھر تو سارے کا سارا ہے ہی چاند، ہے ہی روشنی، آفتاب بھائی بچوں سورج کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا گھر ہے ہی سورج۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا پر میر کو ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ اب کہنا کیا چاہتے تھے
کہ میر کی تعریف کرنے والا سمجھتا ہوں، اور اب مجھے پتہ چلا کہ آپ تو سودا کی تعریف کرنے والے ہیں، اور بتایا کس طرح، میں تمہیں میری سمجھتا تھا مگر تم تو اب سودائی ہو، اور سودائی پاگل کو بھی کہتے ہیں نا۔ تو مذاق کے انداز میں، ظرافت کے انداز میں انہیں بات بھی سمجھا دی، اور بات تھی بھی ذرا ہنسی والی۔ باوجود ہے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، آمدنی اور مقدور بھی مترادف استعمال ہوئے بچوں، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری، خود اعتمادی، حفظ وضع اپنی ظاہری وضاقتہ کو بنا کر رکھنا۔ شہر کے امراء و عمائد، یہ امراء اور عمائد یہ بھی مترادف لفظ ہیں بچوں۔ امیر لوگوں کو، متمول لوگوں کو کہتے ہیں امراء و عمائد، سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ یہ پالکی اور ہوادار اس دور کی سواریوں کے نام تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا؟ مصنف کہہ رہے ہیں بچوں۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ ایک آنا، یہ آنا جو تھا بچوں یہ بھی روپے کا ایک حصہ تھا۔ ایک آنا 16 آنے کا روپے ہوتا تھا نا، تو 16واں حصہ۔ اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ پر سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ پر، یہ چرٹ بھی ایک سواری کا نام ہے بچوں۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک دفعہ دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، شرم کے مارے غرق ہوا جا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت پسند تھا۔ فاقہ کی جمع فاقہ پھل کو کہتے ہیں۔ مرغوب تھا، پسند تھا۔ آموں کے فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے منگواتے تھے، تقاضا کر کے کہہ کے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا ماتاب باغ میں ٹہر رہے تھے۔ یہ وہ شاہی باغوں کے نام ہیں۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، کسی کو مل نہیں سکتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھینگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بھینگی ایک ٹوکری۔ مرزا کی نیت جیسے آج کل کریٹ استعمال ہوتا ہے، اس طرح اس وقت استعمال ہوتی تھی آموں کے لیے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، آموں سے کبھی بھی وہ سیر نہیں ہوتے تھے۔ اہل شہر تو فتن بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ آم کی نسبت، آم کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا صاحب نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یادگار غالب سے لیا گیا ہے بچوں یہ مضمون۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو مضمون ٹائپ سبق کا خلاصہ ہوتا ہے وہ بھائی بچوں ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ہر پہرے کی کوئی ایک بات خلاصتاً آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ جب ہم اسے جوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ خلاصہ بن جائے گا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کل آپ نے ایک تو یہ الفاظ معنی لکھ رہے ہیں، جتنے الفاظ ہم نے بتائے وہ لکھ رہے ہیں،
اور اگر کوئی بچہ ان کو انڈر لائن نہ کر سکے تو وہ کتاب کے آخر میں دیکھے وہاں الفاظ وہاں نہیں لکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے لکھ لے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر پہرے کی ایک ایک بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے سبق میں پہرے ہیں اور ہر پہرے کی موٹی بات کون سی ہے، ان کو جب ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ خلاصہ بن جائے گا۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔